Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Somya Iqtidar and I'm working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہاٹ اور برننگ ایشو ہے جو ہر طرف جس کا شور ہے اور لوگ بہت پینک بھی کر رہے ہیں which is the novel کرونا وائرس جس کا ایپیڈیمک جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا کی جو سٹی ووہان ہے اس میں آیا ہوا ہے. تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے لوگوں کو یہ ہم آج بات کریں کرونا وائرس پہ. کرونا وائرس ایکچولی پہلے سے دنیا میں موجود ہے اور اس کی ڈفرینٹ ویرائٹیز جو ہیں وہ انفیکٹ بھی کرتی رہی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سارس ایک دفعہ بہت سیویئر ڈیزیز کی فارم میں آیا تھا, دیٹس آلسو اے کرونا وائرس. پھر مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم مرس کرونا وائرس یہ بھی ہمارے پاس کچھ سال پہلے آیا تھا جس نے بہت زیادہ انفیکشن کاز کی تھی اور بہت زیادہ ڈیتھس بھی اس کے ساتھ رپورٹڈ تھیں. اب ریسنٹلی چائنا کی سٹی ووہان میں ایک کیسز سامنے آئے جس کے اندر ایک نیا وائرس جسے ہم نوول کرونا وائرس, نوول کا مطلب ہوتا ہے کہ نیو وائرس ہے. یہ نیو ہے کیونکہ اس لیے ابھی اس کا نام بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے اسے ہم ووہان کرونا وائرس کہنا شروع کر دیں. سو یہ فی الحال لیبلڈ ہے ایز 2019 نوول کرونا وائرس. یہ وائرس کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتی ہے, یعنی کہ سانس اور گلے کی خرابی, کھانسی اور ان علامات کے ساتھ پیشنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں. پہلی دفعہ یہ کیسز جب ووہان سٹی میں دیکھے گئے تو انہوں نے ٹریس کیا تو ایک سی فوڈ کی مارکیٹ تھی یا اینیملز جہاں پہ گوشت اور میٹ ملتا ہے وہ, اور وائلڈ اینیملز بھی اس مارکیٹ میں اویلیبل تھے. تو یہ ٹریس کیا گیا کہ جتنے بھی پیشنٹس انفیکٹ ہوئے ہیں ان کا وہاں سے کانٹیکٹ رہا ہے, یا انہوں نے میٹ کنزیوم کیا ہے یا وہاں پہ گئے ہیں. اور پھر یہ ہاسپٹلز میں جب رپورٹ ہوتے گئے تو پھر ان کی جو آگے سے کانٹیکٹس تھے, یعنی کہ جن کے ساتھ تھے گھر کے اور لوگ یا فرینڈز یا جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کولیگز, ان لوگوں میں بھی یہ وائرس کے سمٹمز پائے گئے. یہ وائرس ٹپکلی ایک ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتا ہے جو کہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. جب ہمیں اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ناک کا بند ہونا, فلو کی کیفیت, گلے میں خشک کھانسی کا ہونا اور سانس میں دقت ہونا. اس کے بعد جب یہ شدید فارم اختیار کر لیتا ہے تو سیویئر ڈیزیز میں یہ وائرل نمونیا کاز کرتا ہے جس میں آپ کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور نظام تنفس یا سانس لینے کا جو نظام ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, جس سے مریض سیریس حالت میں ہاسپٹلس میں رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس کی علامات بھی میں نے آپ کو ساتھ ہی بتا دی. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کن لوگوں میں آپ کو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کرونا وائرس نوول 2019 کرونا وائرس کی ٹائپ تو نہیں ہے. دیکھیے آلدو یہ شروع ہوئی چائنا کی سٹی سے, لیکن آپ کو پتہ ہے وی آر لیونگ ان دا ورلڈ جو کہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. اتنا زیادہ ٹریول ہے, اتنے زیادہ کنیکشنز ہیں ٹریولنگ کے, ایئرپورٹس کے تھرو, روڈز کے تھرو, سی کے تھرو, کہ لوگ آرام سے ایک ملک سے دوسرے ملک کچھ گھنٹوں کے سفر میں پہنچ جاتے ہیں. اینڈ چائنا از سچ اے بگ کنٹری, وہاں پہ لوگ آتے بھی ہیں بہت زیادہ بزنس کے لیے, ٹریول کے لیے, اسٹڈینگ کے لیے اسٹوڈنٹس, اور وہاں سے لوگ اور بھی دنیا کے ممالک میں بہت ٹریول کرتے ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ یہ وائرس چائنا کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز کے اندر دیکھا گیا, جن میں سنگاپور ہے, تھائی لینڈ ہے, ملائیشیا ہے, اس کے علاوہ امریکہ میں کیس رپورٹ ہوا, تائیوان میں کیس رپورٹ ہوا, ہانگ کانگ میں رپورٹ ہوا. سو انفارچونیٹلی ہم اس کو کنٹین نہیں کر سکتے بیکاز ہم ہیومن موومنٹ کو کنٹین نہیں کر سکتے. کچھ سسپیکٹڈ کیسز جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد کے کنٹریز میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. ایک کیس جو ہے وہ پاکستان سے بھی سسپیکٹڈ رپورٹ ہے. سو اس کو کنٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہو کہ یہ وائرس کیسے پھیل رہا ہے اور اس کی تشخیص فوراً کی جا سکے. انفارچونیٹلی کیونکہ یہ نیور وائرس ہے سو اس کو ریڈیلی ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے, اور پاکستان میں فی الحال ہمارے پاس اس کی ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. سو گھبرائیں نہ, لیکن کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ایسے ہیں جن پہ آپ کو ان اینی کیس ہاسپٹل میں رپورٹ کرنا چاہیے. سو اگر مریض کو خشک کھانسی زکام کے ساتھ شدید سانس میں دشواری ہو یا سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو
اور بخار جو ہے وہ تیز ہو تو فوراً ہاسپٹل میں رپورٹ کر کے ڈاکٹر کو ایک دفعہ معائنہ ضرور کرائیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ یہ کرونا وائرس ہوگا، پر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ پیشنٹس جن کا کانٹیکٹ رہا ہو کسی ایسے مریض سے جو کہ کنفرمڈ کیس تھا کرونا وائرس کا، یا پھر ان کی ٹریول ہسٹری ہو ٹو چائنا، یا پھر وہ کسی ایسے ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں کام کرتے ہیں جہاں پر بہت سیویئر ریسپریٹری ڈیزیز کے پیشنٹس جو ان آئیڈینٹیفائڈ تھے وہ ایڈمٹ ہوئے تھے. سو یہ وہ کیسز ہیں جنہیں ہم کانٹیکٹس کہتے ہیں. ان پیشنٹس میں اگر سمٹمز ڈیولپ ہوں جن میں فیور، کاف، فلو اور اس کے علاوہ سانس میں دقت، شارٹنیس آف بریتھ، یا پھر بلڈ پریشر کا گرنا سیویئر فارم میں اور غنودگی کا ہونا اور سانس میں بہت زیادہ دقت محسوس ہونا شامل ہے، تو ان کو فوراً ہاسپٹل فیسلٹی میں رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے ریلیونٹ ٹیسٹ ہو سکیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے. اب بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکے، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ. آئی آلویز سے دیٹ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، اور اس بیماری میں تو پریونشن ہی ہے ہمارے پاس، بیکاز وی ڈو ناٹ نو دا کیور. ابھی ہمارے تک کوئی ایسی اطلاعات مصدق نہیں ہے کہ یہ کوئی دوائی یا کوئی ویکسین یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہو جو اس کو کیور کر سکے. سو دیر از اونلی سپورٹیو ٹریٹمنٹ. سو فار دا ٹائم بینگ وی شوڈ اونلی ایمفیسائز آن پریونشن آف دس ڈیزیز. اور پریونشن وہی ہے جو باقی ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کی پریونشن ہوتی ہے، جو باقی وائرل انفیکشنز جو ریسپریٹری ڈراپلیٹس کے تھرو پھیلتے ہیں ان کی انفیکشن ہوتی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کی باڈی سیکریشن سے پھیلتا ہے تو چھینکتے وقت، کھانستے وقت اپنے منہ کو رومال سے، ٹیشو پیپر سے ڈھانپ کے رکھیے. فیس ماسک کا استعمال ضرور کیجیے اور ہینڈ ہائیجین پہ بہت زور دیں. میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم صرف پراپر طریقے سے ہاتھ دھونے کی عادت ڈال لیں. سو ہاتھ دھونے کے اسٹیپس بھی میں اپنے ناظرین کو ایک دفعہ بتانا چاہتی ہوں. ہاتھ آپ بار بار دھوئیے، صابن سے دھوئیے، اور ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈس جو ہیں وہ آپ کو ہینڈ واشنگ کے لیے سرو کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جو الکوہل بیسڈ ربز ہوتے ہیں جنہیں سینیٹائزرز کہتے ہیں ہم، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کے ہاتھ سوئلڈ ہیں سیکریشن سے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پراپرلی واش کریں سوپ اینڈ واٹر کے ساتھ. لیکن اگر سوئلڈ نہیں ہے یا سیکریشن سے یا لیکن صرف شک ہے تو آپ سینیٹائزرز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہاتھ دھوتے وقت کچھ سٹیپس ہیں، بچوں کو بھی سکھائیے، بڑوں کو بھی سکھائیے، اور ان کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں، روٹین لائف میں اپنانے کی کوشش کیجیے. ان ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پامر سرفیسز کو ہاتھ سے دھوئیے، ڈورسل سرفیسز کو دونوں طرف سے دھوئیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ انٹر ڈیجیٹل جو آپ کی کلیفٹس ہوتی ہیں، یہ جو اسپیسز ہوتی ہیں، ویب اسپیسز ہینڈس کے بیچ میں، ان کو ضرور واش کیجیے. اپنے جو نیلز ہیں ان کے درمیان سیکریشنز پھنس جاتی ہیں تو ان نیلز کو ضرور واش کیجیے. اپنے نکلز کو ضرور واش کیجیے. تھم کو کبھی نہ بھولیے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ریسٹ کا ایریا ہے. سو ان کو آپ پراپرلی واش کریں ہینڈس کو. کلین واٹر اور سوپ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. الکوہل بیسڈ ربس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. کاف ایڈیکیٹس میں یہ ہے کہ جب آپ کھانستے ہیں تو آپ، یہ تو ایک طریقہ ہی ہے کہ آپ نے ٹیشو پیپر یا رومال سے اپنے آپ کو ڈھکنا ہے. اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو یہ جو آپ کی یہ اس طرح آپ اپنے ایلبو کے بیچ کے اندر جو ہیں وہ کور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہینڈس جو ہیں وہ کنٹامنیٹ نہ ہوں. بیکاز ایک تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے چھینکا اور وہ ریسپریٹری ڈراپلیٹ کسی اور انسان کے باڈی کے ساتھ ان کانٹیکٹ آیا اور وہ انفیکٹڈ ہو گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھینکا کسی سرفیس کے اوپر، جیسے یہاں پہ چھینکنے یا کھانسنے سے سیکریشنز اس جگہ پہ جمع ہو گئی. اب کوئی اور آدمی وہاں بیٹھا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا تو فرام دیٹ ٹچ وہ سیکریشنز اس کے ہاتھ پہ ٹرانسفر ہو گئی. اور یہ ٹرانسفر اگر اس نے اپنا ناک صاف کیا یا آنکھوں پہ ہاتھ لگا لیا یا زبان کو ٹچ کر لیا یا لپس کو ٹچ کر لیا تو تھرو میوکس میمبرینز وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ اس بندے میں انفیکشن کر سکتے ہیں. سو یہ وائرسز بڑے ویرولنٹ ہوتے ہیں، یہ فوراً سے آپ کیچ کر سکتے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، جن کی قوت مدافعت کم ہے، جنہیں اور بیماریاں ہیں جیسے کہ شوگر کا مسئلہ ہے یا کوئی امیونو سپریسنٹ ڈرگس پہ ہیں
یا جن کو پہلے TB رہ چکی ہے، یا وہ مریض جو کینسر میں مبتلا ہیں، یا بہت اولڈ ایج کے پیشنٹس، یا دائمی امراض کے مریض جیسے گردے کے مریض یا جگر کے مریض ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ریسپریٹری ٹریکٹ کی پرابلمس کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں، جنہیں ایستھما ہے، جنہیں سگریٹ پینے کی وجہ سے سانس کا اور نظام متاثر ہے، جن کو میں نے بتایا ٹیوبرکلوسس ہے، یا پھر کوئی بھی پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اور ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سیویئر ڈیزیز ہوگی اور خدا نخواستہ اس میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات جو میں امپورٹنٹلی کرنا چاہ رہی ہوں کہ پینک نہ کیجیے، لیکن احتیاط ضرور کریں، ویجیلنٹ ضرور رہیں۔ آپ کو سائنز اینڈ سمٹمز پتہ ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز کے سائنز اینڈ سمٹمز آؤٹ آف پروپورشن لگ رہے ہیں، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معمولی زکام نزلہ سے زیادہ کوئی کیفیت ہے اور کھانسی بہت شدید ہے، یا سانس جو ہے لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، تو پلیز فوراً ایک تو اپنے آپ کو پبلک کے لیے اویلیبل کر کے سورس آف انفیکشن نہ بنائیے، گیدرنگز کو اوائڈ کیجیے، بہت زیادہ باہر جانا اوائڈ کیجیے تاکہ آپ اور لوگوں کو انفیکٹ نہ کر سکیں، اور دوسرا فوراً ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں رپورٹ کریں تاکہ آپ کو پراپرلی ایویلیویٹ کرے ایک میڈیکل پروفیشنل، اور پھر اس کے مطابق آپ کا ڈیسیژن لیا جا سکے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت اس کی ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، بٹ گورنمنٹ از ٹرائنگ کہ وہ اس کی فیسلٹی اسٹیبلش بھی کریں، لیکن فار دا ٹائم بینگ جو سیمپلز ہیں وہ باہر کے ملکوں سے ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں۔ اس وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے، تو آپ تھوک کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، نیزو فیرنجیل یا اورل سویب لے سکتے ہیں۔ نیزو فیرنجیل یعنی کہ ناک اور گلے کے پچھلے حصے کو، وہاں سے آپ سیکریشنز اکٹھی کرتے ہیں، نظام تنفس کی جو آپ کے لنگز کے اندر ہیں وہاں سے سیکریشنز اکٹھی کر سکتے ہیں، یا پھر تھوک کا ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ PCR کا ٹیسٹ ہے جو ہم آفر کرتے ہیں، وائرسز کے لیے PCR کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ ابھی یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ اسٹیبلش کرے کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی فیسلٹی اور وائرل لیب بنائے، لیکن فار دا ٹائم بینگ باہر کے ممالک جہاں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے وہاں سے یہ ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ آپ کو کنفرمیٹری ہوتے ہیں اور اس میں 3-4 دن کے ٹائم لگتا ہے رپورٹ آنے میں۔ ان دا مین وائل پیشنٹ کو جو ہے وہ فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ انفیکشن اور مریضوں کو جو ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کو ٹرانسفر نہ ہو سکے، اور ان کو آئسولیٹ علیحدہ کمرے میں کرتے ہیں، جو ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، جو نرسنگ سٹاف ان کو اٹینڈ کرتا ہے، ان کا اسپیشل پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ وہ ویئر کرتے ہیں ان دا فارم آف گوگلز، ماسک، گلوز، گاؤن، شوز، اور وہ پراپرلی اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی انفیکٹ نہ ہو سکیں، اور پھر ان سے باقی لوگوں کو بھی اور خطرہ ہوتا ہے انفیکشن ہونے کا۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وائرسز کے جنہیں ہم اینٹی باڈیز ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ فیسلٹی فی الحال اویلیبل نہیں ہے، چائنا بھی صرف PCR ہی کر رہا ہے۔ سو ان دا لانگ رن جب تھوڑی سی یہ ڈیزیز ہمیں سمجھ آئے گی، ابھی تو میں نے بتایا یہ نئی ڈیزیز ہے، نیولی ایمرجنٹ ہے، تو اس کی وہ فیسلٹی بھی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی بھی اویلیبل ہو جائے گی ان دا فیوچر، بٹ فار دا ٹائم بینگ ہم نیزو فیرنجیل سویب اور سپوٹم سے PCR کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ وائرس ہے۔ تو یہی میرا میسج ہے لوگوں سے کہ گھبرائیں نہ، لیکن احتیاط ضرور کریں، اور ناٹ اونلی دس کرونا وائرس بٹ اور بھی جیسے انفلوئنزا وائرس ہے وہ بھی اسی طرح کے سائن سمٹمز کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ بھی نمونیا کر سکتا ہے، اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ سو آپ سیلف ٹریٹ نہ کریں، سیلف میڈیکیشن نہ لیں، سیلف ڈائگنوسس نہ کریں، اور تمام علامات کے لیے اپنے ہاسپٹلز میں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں رجوع کریں تاکہ آپ کو پراپرلی ڈائگنوز کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مرہم نے یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ پبلک اویئرنیس کے لیے اور لوگوں کی کوئریز کو آنسر کرنے کے لیے یہ سیشن کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن ہم بہت سارے لوگوں کو پاس آن کر سکیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ تھینک یو۔